سورج اپنی تپش بکھیر رہا تھا اور صحرائے عرب کے سنہری ریت کے ذرات گرم ہوا کے ساتھ الفا رہے تھے۔ اونٹوں کے قافلے ایک کے بعد ایک صحرائی راستے پر گامزن تھے اور ان کے درمیان ایک نوجوان مسافر خالد بن یوسف اپنے سفر پر نکلا تھا۔ خالد ایک بہادر اور تجسس رکھنے والا مسافر تھا جو دنیا کے ان رازوں کی کھوج میں نکلا تھا جو صدیوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اس کا مقصد صحرائے عرب کے اس بھولے بسے قبیلے کو تلاش کرنا تھا جس کا ذکر صرف پرانی کتابوں میں ملتا تھا مگر آج تک کوئی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ یہ قبیلہ عرب کے قدیم داستانوں میں مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ سینکڑوں سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور وہ کسی ایسے مقام پر بستے تھے جہاں کوئی مسافر آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ قبیلہ ریت کے اندر دفن ہو گیا، کچھ کا کہنا تھا کہ وہ وقت کے کسی جال میں قید ہو گیا ہے اور کچھ کا خیال تھا کہ وہ آج بھی موجود ہیں مگر انہیں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جسے قسمت چن لے۔ خالد کے پاس ایک پرانا عربی نقشہ تھا جو اسے بغداد کے ایک قدیم کتب خانے سے ملا تھا۔ اس نقشے پر ایک خاص نشان بنا تھا اور اس کے نیچے تحریر تھا، وہ جو صبر اور ہمت رکھے وہی صحرائی قبیلے کا راز پا سکتا ہے۔ یہ الفاظ خالد کے دل میں اتر گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ سخت دھوپ میں صحرائی ہواؤں کا سامنا کرتا اس گمشدہ قبیلے کی تلاش میں نکلا تھا۔ چند دن سفر کے بعد ایک رات جب چاند کی ہلکی روشنی ریت پر پڑ رہی تھی، خالد نے محسوس کیا کہ اس کے نقشے پر موجود نشان کے مطابق وہ مطلوبہ مقام کے قریب پہنچ چکا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے اونٹ کو روکا اور زمین پر نظر ڈالی، اچانک ہوا تیز ہونے لگی جیسے کوئی طاقت اسے اس جگہ سے ہٹانا چاہتی ہو۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی مدھم روشنی صحرائے عرب کی سنہری ریت پر پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا جیسے صحرا کی خاموشی میں کوئی راز چھپا ہو۔ خالد بن یوسف اپنے اونٹ سے نیچے اترا اور اس نے اپنے پرانے نقشے کو غور سے دیکھا۔ نقشے کے مطابق وہ کسی بھولے بسے قبیلے کے آثار کے قریب پہنچ چکا تھا مگر یہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی، نہ کوئی بستی، نہ درخت، نہ پانی کا کوئی نشان۔ خالد نے ایک گہری سانس لی اور خود کو تسلی دی کہ شاید یہ آزمائش کا پہلا مرحلہ ہے۔ وہ ریت پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، اگر یہ قبیلہ واقعی صدیوں پہلے لاپتہ ہو گیا تھا تو کیا میں اسے واقعی پا سکتا ہوں یا یہ سب صرف ایک کہانی ہے؟ مگر اس کے دل میں ایک یقین تھا۔ اس نے وہ قدیم کتابیں پڑھی تھیں جن میں ذکر تھا کہ یہ قبیلہ ایک مخصوص مقام پر موجود ہے مگر عام آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ کچھ روایات میں کہا جاتا تھا کہ یہ قبیلہ ایک طلسم کے زیر اثر ہے جو صرف سچے اور صابر لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اچانک ایک زوردار ہوا چلی اور صحرا کی ریت نے فضا میں گرد و غبار پیدا کر دیا۔ خالد نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا مگر جب گرد کم ہوئی اور اس نے نظر اٹھائی تو ایک عجیب منظر اس کے سامنے تھا۔ ریت میں سے کچھ پرانی نشانیاں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور دیکھا کہ زمین پر قدیم عربی حروف کندہ تھے جیسے یہ کسی پرانی عمارت کے آثار ہوں جو وقت کے ساتھ دفن ہو گئی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خالد نے خود سے کہا، کیا یہ آثار اسی قبیلے کے تھے جس کی وہ تلاش میں تھا؟ یہ صحرا کی ایک اور چال تھی جو اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ خالد نے اپنے نقشے کو دوبارہ کھولا اور حیرانی سے دیکھا کہ وہ نشان جو پہلے مٹ چکا تھا اب واضح ہو چکا تھا۔ یہ سب کسی جادوئی راز کی طرح لگ رہا تھا۔ اب خالد کے سامنے دو راستے تھے، تو وہ پیچھے ہٹ کر اسے ایک سراب سمجھ لے، پھر آگے بڑھے اور اس راز کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس کے دل نے اسے یہی کہا، حقیقت صرف ان کے سامنے آتی ہے جو خوف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لہذا اس نے اپنا سامان اٹھایا اور صحرا کے ان قدیم آثار میں مزید گہرائی تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے گہرے سائے صحرائے عرب کے سنہری ذرات پر بکھر چکے تھے۔ آسمان پر چمکتے ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے نیلگوں چادر پر بے شمار جگنو سجا دیے ہوں۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی سرگوشی بھی تھی جیسے ریت میں دفن کسی قدیم راز کی صدا سنائی دے رہی ہو۔ خالد بن یوسف ان پراسرار نشانیوں کے قریب کھڑا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے زمین پر ظاہر ہوئی تھی۔ ان نقوش کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ عام نشانات نہیں بلکہ صدیوں پرانی کوئی تحریر ہے جو وقت کی ریت میں چھپ چکی تھی۔ یہ جگہ عام نہیں ہو سکتی۔
خالد نے خود سے کہا۔ اس نے زمین پر جھک کر ان عربی الفاظ کو غور سے دیکھا جو کہیں کہیں مدھم ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ الفاظ ابھی بھی واضح تھے، وہ جو صبر کرے گا وہی ہمیں دیکھ سکے گا۔ یہ جملہ پڑھ کر خالد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واقعی اس قبیلے کا کوئی پیغام ہے یا یہ صحرا کی کوئی اور پہیلی ہے؟ اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے، مگر ایک چیز واضح تھی، یہ جگہ کچھ خاص تھی اور اسے یوں ہی چھوڑ کر جانا بے وقوفی ہوتی۔ خالد نے اپنی مشل جلائی اور ان نشانات کے ارد گرد ریت کو ہٹانے لگا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھوں سے ریت ہٹائی، زمین کے نیچے پتھر کا ایک پرانا دروازہ ظاہر ہونے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ خالد حیران رہ گیا۔ یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو شاید صدیوں سے زمین کے نیچے دفن تھا۔ اس پر بھی قدیم عربی نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک نشان تھا جو کسی خاص علامت کی طرح لگ رہا تھا۔ خالد نے دروازے پر ہاتھ رکھا، مگر جیسے ہی اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی، اچانک ایک زوردار جھونکا آیا اور ایسا لگا جیسے پوری زمین ہل گئی ہو۔ ریت تیزی سے اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور اس کے قدموں کے نیچے زمین کانپنے لگی۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ خالد نے خود سے کہا، مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک اس کے پیچھے ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جو روایتی عربی لباس میں تھا۔ اس کے سر پر پرانی طرز کی پگڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو عام انسانوں میں نظر نہیں آتی۔ خالد چند لمحے حیرت سے اس بوڑھے شخص کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خالد بن یوسف کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بوڑھا شخص جو اچانک اس کے سامنے نمودار ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور زمانے سے آیا ہو۔ اس کی گہری آنکھیں، جھریوں سے بھرا چہرہ اور پرانی عربی پگڑی سب کچھ ایک بھید بھری کہانی بیان کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں صحرا کی ہوائیں ان دونوں کے ارد گرد چل رہی تھیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہوں۔ بوڑھے شخص نے خالد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو مسافر؟ خالد کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، مگر پھر اس نے ہمت کر کے کہا، میں اس بھولے ہوئے قبیلے کی تلاش میں ہوں جس کا ذکر قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ بوڑھے شخص نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، وہ لوگ جو قسمت کے بل بوتے پر راستہ ڈھونڈنے آتے ہیں ہمیشہ ناکام لوٹتے ہیں، مگر جو سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں انہیں راستہ خود مل جاتا ہے۔ خالد حیران رہ گیا، کیا یہ واقعی اس قبیلے کا فرد تھا؟ اس سے پہلے کہ خالد کچھ اور پوچھتا، بوڑھا شخص آہستہ آہستہ صحرا کی ریت پر چلنے لگا۔ اس کے قدموں کے نشان ہوا کے ساتھ غائب ہو رہے تھے، مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ خالد نے فوراً اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ریت کے سمندر میں چلتے جا رہے تھے۔ آسمان پر چاند مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور ہر چیز پر اسرار معلوم ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد اچانک خالد کو دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کسی بستی سے آ رہی تھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس نقشے کے مطابق یہاں کوئی بستی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بوڑھے شخص نے پیچھے موڑ کر خالد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر تم واقعی سچائی جاننا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، مگر یاد رکھو جو راز تمہیں ملیں گے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ خالد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی ایسے مقام پر پہنچنے والا ہے جہاں کسی انسان نے شاید صدیوں سے قدم نہیں رکھا۔ خالد بن یوسف کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اور بوڑھا شخص خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر خالد کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اس بھولے ہوئے قبیلے کے قریب پہنچ چکا تھا؟ یہ سب صرف صحرا کی ایک اور پہیلی تھی؟ وہ روشنی جو اسے دور سے نظر آئی تھی اب قریب آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، خالد کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے سامنے وہ چیز تھی جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ریت کے وسیع سمندر کے درمیان ایک خفیہ بستی موجود تھی۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی،
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरे जमाने से निकली हो। घरों की तामीर रिवायती अरबी तर्ज की थी, मगर वो इस कदर पुरानी लग रही थी कि ऐसा मालूम होता था जैसे वक्त यहाँ कई सदियों से रुका हुआ है। घरों के दरवाजे लकड़ी के थे, मगर उन पर ऐसी नक्काशी बनी हुई थी जो खालिद ने आज तक नहीं देखी थी। कुछ जगहों पर अरबी अशार कंदा थे जो वक्त की गर्दिश के बावजूद वाजे थे। ये जगह सदियों से छपी हुई थी, मगर कैसे? खालिद ने अर्द गिर्द देखा, मगर हैरत की बात यह थी कि यहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये बस्ती वीरान क्यों है? खालिद ने खुद से कहा। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर एक मखसूस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा, और जैसे ही इसने दरवाजा खोला, अंदर से मशल की रोशनी नमूदार हुई। आओ मेरे साथ अंदर चलो, बूढ़े ने नरमी से कहा। खालिद हिचकिचाया, मगर फिर अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर आया, इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। दीवारों पर कदीम तर्ज के नक्शो निगार बने हुए थे, और दरमियान में एक बड़ा सा तख्त था, जैसे किसी बादशाह की नशिस्त हो। कमरे में हर तरफ पुरानी किताबें रखी हुई थीं, और उन किताबों पर गर्द जिमी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। ये सब किया है? खालिद ने बूढ़े शख्स से पूछा। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, ये वो जगह है जहां हमारे आबाओ अजदाद सदियों पहले रहा करते थे, मगर एक दिन हम इस दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। मगर कैसे? खालिद ने हैरान होकर पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक तवील कहानी है, मगर अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें सब्र करना होगा। हमारे कबीले को सदियों पहले एक ऐसा राज मालूम हुआ था जो किसी और को मालूम न था, और यही वो राज था जिसने हमें हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छुपा दिया। खालिद की हैरत मजीद बढ़ गई। ये कौन सा राज था, और क्या वो वाकई दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे? मगर इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, अचानक कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। खालिद की नजरें दरवाजे की तरफ जिम गई थीं। कदमों की आवाज करीब आ रही थी, जैसे कोई इस खुफिया बस्ती में उनके होने का अंदाजा लगा चुका हो। बूढ़ा शख्स खामोश खड़ा रहा, जैसे उसे मालूम हो कि ये कौन है। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला, और एक लंबे कद का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में गहरी चमक थी, मगर चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी। वो रिवायती अरबी लिबास में मलबूस था, जैसे वो किसी और जमाने का हो। अब ये वक्त आ गया है कि तुम सच जान सको, खालिद बिन यूसुफ, बूढ़े शख्स ने कहा। खालिद हैरानी से नौजवान को देखने लगा। ये कौन है, और ये सब क्या हो रहा है? नौजवान ने आगे बढ़कर खालिद को गौर से देखा और कहा, तुम वो पहले शख्स हो जो सदियों बाद हमारी बस्ती तक पहुंचा है, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम सिर्फ इत्तेफाक से यहां नहीं आए। तुम्हें किस्मत ने चना है। किस्मत ने चना? मगर क्यों? खालिद ने हैरानी से पूछा। बूढ़े शख्स ने सर झुकाकर कहा, यह बस्ती आम नहीं, बल्कि ये कबीला एक ऐसे अहद से जड़ा हुआ है जिसे दुनिया फरामोश कर चुकी है। फिर इसने दीवार पर बनी एक कदीम तस्वीर की तरफ इशारा किया। खालिद ने देखा कि तस्वीर में अरब के पुराने बादशाहों और दरवेशों के साथ एक कबीला खड़ा था। उनके हाथ में एक पुरानी तहरीर थी, जिस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा था। ये वो तहरीर है जिसे हमारा कबीला हमेशा महफूज रखता आया है, मगर जब दुनिया में जुल्म बढ़ा तो हमें छुपना पड़ा ताकि ये राज महफूज रह सके। खालिद ने हैरानी से पूछा, मगर ये तहरीर किस चीज के बारे में है? नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, ये इल्म, हिकमत और सब्र का वो खजाना है जो दुनिया की ताकतवर सल्तनतें छीनना चाहती थीं। हमारा कबीला हमेशा से इसका मुहाफिज था, मगर जब जंगें शुरू हुई तो हमने खुद को दुनिया की नजरों से ओझल कर लिया। और अब क्या तुम दोबारा दुनिया के सामने आओगे? खालिद ने पूछा। बूढ़े शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम पर मुनहसिर है खालिद। तुम वो पहले शख्स हो जो यहां पहुंचा है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या ये राज दुनिया को दिया जाए या हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। खालिद के दिल में एक अजीब कश्मकश पैदा हो गई। अगर ये राज वाकई इतना कीमती था तो क्या उसे दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए या उसे हमेशा के लिए पोशीदा रखा जाना चाहिए? वो लम्हा आ चुका था जब उसे फैसला करना था।
اگر آپ کو یہ کہانی صحرائے عرب کا بھولا ہوا قبیلہ پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی دلچسپ اور پراسرار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔